عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. رواہ ابن ماجہ آپ نے کہا ہے، اگر کوئی نقطہ بھی رکھے تو ماجہ نہ پڑھے، ماجہ جیسے سیبوئے پڑھا جاتا ہے، سیبویت نہیں پڑھا جاتا ہے، آخر میں ہا ہے، وہ وقف ہا، یہ اجمی لفظ ہے، اس وجہ سے رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہین بھی نہیں کہیں گے، ابن مضاف ماجہین مضاف الیہ نہیں، ابن ماجہ اسی لفظ کے ساتھ اس کو بولا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجاوز لی، یہاں بہت بڑا معنی ہے، تجاوز لی، میرے لیے میری امت سے امت کے بھول چوک کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا میرے لیے. گویا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، پیارے رسول کی برکت، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آسان دین کو دیا کہ اگر بھول چوک کر کے کوئی کام کر رہا ہے تو اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا. آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت، ربنا لا تؤاخذنا، اے میرے رب لا تؤاخذنا، میرا مواخذہ کرنا، ان نسینا واخطانا، بھول کے کوئی کام کر لیا یا غلطی سے کر لیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد فعلت، ہم نے یہ بات، تم نے دعا کی، ہم نے یہ کر دیا، تمہارے بھول چوک کو معاف نہیں کروں گا. بندہ بھول کر کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم میرا بندہ ہے، اللہ معاف نہیں کر دیتا ہے انشاءاللہ. اسی طرح اور کوئی بھی کام جو بندہ نیک نیتیں سے کرتا ہے اگرچہ غلط کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. صلات پڑھی اس نے 4 رکعت کے بجائے 3 ہی رکعت پڑھی اور یقین ہے اس کو کہ 3 رکعت ہو گئی، کسی نے اس کو بتایا بھی نہیں کہ 4 رکعت پڑھنی تھی، 3 ہی رکعت پڑھے ہو، یقین کر کے کہ 4 رکعت پڑھی چلا گیا تو انشاءاللہ وہ صلات پورے طور پر مقبول ہے. لیکن اگر معلوم ہوا کہ نہیں 3 ہی پڑھی ہے، 4تھی پوری کر کے سجدہ سہو یہ مشروع ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گویا ہمارے پیارے رسول کی امت پر بہت بڑا احسان کیا. اسی طرح مستکرہ علیہ، کسی چیز پر اگر مجبور کیا گیا، اگر خدا نخواستہ دشمن کے نرغے میں پڑ گیا اور وہ کہتا ہے یہ شراب نہ پیو گے تو تم کو قتل کر دیں گے، ایسے میں جان بچانے کے لیے جائز ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس سے بڑھ کر اگر کہے کہ تو کافر ہو جائے اسلام سے، اگر نہیں تو تمہیں ہم قتل کر دیں گے، تو وہاں ظاہری طور پر وہ موافقت کر سکتے. یہ بھی اللہ کی طرف سے احسان ہے. نہیں ہم اسلام نہیں مانتے، ہم اسلام دھرم نہیں مانتے، ان سے نکلنے کے لیے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جیسا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص ایمان کے بعد کفر کیا تو وہ کافر ہوا. الا من اکرہ، جس کو مجبور کیا گیا کہ کفر کے کلمات بولے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ نہیں کرے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہو. مستکرہ علیہ، کوئی بھی غلط کام کرنے پر مجبور کیا کر تو اللہ تعالیٰ اس کو. ایک صحابی تھے جو آئے، جب چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، پھر اس نے کہا یرحمک اللہ، کسی نے الحمدللہ کہا اور انہوں نے کہا یرحمک اللہ. کہتے ہیں لوگ پیٹنے لگے، میں چپ ہو گیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد فرمایا کس نے یہ بات کہی الحمد اور یرحمک اللہ؟ کہا اللہ کے رسول میں نے کہا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التکبیر والتسبیح وقراءة القرآن. نماز میں اللہ اکبر کہنا ہے، کلام پاک پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کہنا ہے، اس میں بولنا جائز نہیں ہے. تو گویا اگر چھینک آئی تو آدمی چپکے سے دل میں الحمدللہ کہنے، لیکن آواز سے نہیں کہے. کسی نے آواز سے کہا تو انہوں نے کہا یرحمک اللہ، بولنا شروع کر دیا. پھر یہ کہیں یہدیکم اللہ، اس نے بالغ، یہ چیز جائز نہیں. لیکن پیارے رسول نے ان سے نہیں کہا، غلطی سے کیا تھا، یہ نہیں کہا کہ تم نماز کو لوٹاؤ. جی. الحدیث الاربعون عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکب کہتے ہیں، منکبیہ نہیں منکب، نکب ینکب، اس سے اسم ظرف جو ہوگا منکب. بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. اللہ اکبر. کن فی الدنیا، پیارے رسول نے میرا موڑھا پکڑ کر کے، یہ بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے. پیارے رسول کا تواضع، ان کا موڑھا پکڑ کر کے گویا تنبیہ کیا. جیسے بچوں کو کہا جائے ذرا خیال کرو، کان پکڑ کے جب کہیں گے تو نہیں بھولیں گے. تو کہا کہ پیارے رسول نے میرا موڑھا پکڑ کر کے مجھ سے کہا کن فی الدنیا، گویا تنبیہ کر کے. تو ہونا یہ چاہیے کہ کوئی اہم چیز ہو تو آدمی کو کہتے ذرا دیکھو بہت اہم بات ہے، ذرا یاد رکھنا، بھولنا نہیں. کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے ہی زندگی گزارو جیسے تم مسافر ہو. غریب کے معنی مسافر،
لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ مسافر کے لیے جائز ہے کہ اللہ نے کچھ دیا تو گھر بار چھوڑ کر کے ہاتھ پیر منہ اٹھائے چلا جائے، کھانے پینے کا سامان نہیں لے۔ مسافر جو ہے زیادہ راہ لے کر کے چلتا ہے، اپنا کھانے پینے بھر کا جمع کرو اور باقی پوری دنیا جمع کرنے کے حرص میں نہ رہو، یعنی زہد فی الدنیا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ جیسے تم اس دنیا میں اجنبی آئے ہو، اجنبی کے پاس کسی شہر میں جائے تو اس کے پاس زیادہ سے زیادہ مال نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا لے کے جاتا ہے جائے، لیکن یا راستہ پار کرنا، مسافر کی طرح راستہ پار کر رہا ہے، اس شہر سے اس شہر جانا ہے تو زیادہ لاد بھی نہیں چلتا ہے سکتا ہے اور نہ چھوڑ بھی سکتا ہے سب چیز، کچھ تو نہ کچھ لے کے جائے گا جس سے راستہ اس کا طے ہو، تو اتنے ہی تم کوشش کرو حاصل کرنے کی جس سے دنیا کی زندگی گزار سکو۔ یا جیسے ایک اجنبی شہر میں کوئی جاتا ہے تو پوری دنیا اپنے گھر کی لاد کے نہیں جاتا ہے، کچھ معمولی مال اموال لے کے جاتا ہے، اس طرح دنیا گزارو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، اس کے بعد تفسیر کو ایسی کر رہے ہیں، کیا معنی ہے؟ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو تو یہ نہ یقین رکھو، انتظار نہ کرو کہ ہم صبح تک زندہ رہیں گے۔ کون ضمانت دیتا ہے کہ سوتے ہی میں اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لے؟ وَإِذَا أَصْبَحْتَ، صبح ہو تو یہ نہ یقین رکھو کہ ہم شام تک زندہ رہیں گے۔ گویا ہر وقت اپنے صحیفے اعمال کو پاک رکھو، کوئی گناہ کیا فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، دوسرے منٹ بھی اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہم معاف کر دیں گے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، اپنے صحت کے لیے، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اپنے مرض کے وقت کے لیے اپنی صحت سے کچھ کما لو۔ وہ کیا معنی ہے؟ صحت میں ایسی چیز کما لو کہ تمہارے مرض میں فائدہ ہو۔ میں دوسری حدیث اس کے لیے پڑھوں گا۔ حدیث شریف میں پیارے رسول فرماتے ہیں، اذا مرض العبد، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کتنی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی، اذا مرض العبد او سافر امر اللہ ملائکتہ، اگر وہ سفر کر گیا تو سفر میں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا، آگے پیچھے کی سنت نہیں پڑھے گا۔ تو بیمار ہو گیا، بہت سے کام کرتا تھا نیکی کے نہیں کر پاتا ہے، پڑوسیوں کی مدد کرتا تھا، جا کر کے اور کوئی کام کرتا تھا، راستہ صاف کر کے کہ کسی بندے کو تکلیف نہ ہو، بیمار ہو گیا نہیں کر پا رہا ہے، صحت میں کر رہا تھا صحت کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، حدیث شریف میں امر اللہ ملائکتہ، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جو کچھ صحت کی حالت میں نیک کام کر رہا تھا اس کے لیے اس کے تمام کام لکھتے جاؤ۔ وہ گویا کنٹینیوس ہے وہ عمل آپ کا، آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں 4 رکعت لکھا جاتا ہے، سنت چھوڑ دیا سنت لکھائی گئی۔ اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے ظہر کے بعد کے سنت سفر میں نہیں پڑھتے تھے، نیچے اترے فرض کو آپ زمین پہ اونٹنے سے اتر کر کے صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، پھر سوار ہوئے سنتیں نہیں پڑھیں۔ لیکن ہماری گزارش ہے، بہت سے بھائی مکہ بھی جا کر کے اپنے کو مسافر سمجھتے ہیں، بیٹھے ہیں درس میں سن رہے ہیں، جیسے فرض نماز ختم ہوئی بیٹھ گئے، معلوم ہوتا ہے کہ اگر سنت ایک نفل پڑھ لیں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ میں نے سمجھایا کہ آپ وہ سنت کی نیت سے نہ پڑھیں جو گھر میں اپنے پڑھا کرتے تھے، نفل کی نیت سے اس گھر میں جو برکت ہے کہ ایک نفل کا 1 لاکھ کا اجر ملے گا، اس کو ضائع نہ کرو، کیونکہ پیارے رسول جب سفر میں ہوتے تھے اونٹنی پہ بیٹھ کر کے نفل پڑھتے جاتے تھے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ حدیث صحیح مشہور ہے، جدھر بھی قافلہ کا رخ ہو، جدھر بھی اونٹنی کا رخ ہو، چاہے وہ پیچھے ہو آگے ہو، یہ پیارے رسول اس طرح نفلیں پڑھا کرتے تھے۔ تو جب یہ نفلیں آپ کی لکھی جا چکی تو اس کا معنی ہے کہ آپ صحت میں یہ نفلیں نہیں چھوڑتے تھے، اور کوئی کام ہو تو انشاءاللہ مرض کی حالت میں سفر میں چلے گئے، پڑوسی بیچارے محروم ہو گئے آپ کے شفقت رحمت سے، لیکن وہ لکھا جا رہا ہے۔ خود من صحتک، اپنے صحت سے اپنے مرض کے لیے کوئی چیز لے لو۔ تو یہ آپ نے لیا کہ ہم صحت میں تندرستی میں یہ کام کرتے تھے، بیمار ہو گئے نہیں کر سکتے، کنٹینیوس لکھا جائے گا۔ ومن حیاتک لموتک، زندگی میں ایسے کام کر جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی فائدہ تمہیں پہنچے۔ اس میں احادیث ڈھونڈیں، کچھ ایسے اعمال ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مفید ہوتے ہیں۔ پیارے رسول فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم کی موت آ جاتی ہے تو انقطع عنہ عملہ، اس سے تمام عمل، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جو کچھ کرتا تھا اب ختم ہوئے۔ الا من 3، ہاں 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا اجر ملتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کر دیا لوگوں کے لیے جو مستمر ہے، مستقل ہے، کنواں کھود دیا، مسجد بنا دی، یا غریبوں کے لیے گھر بنا دیا رہنے کے لیے، اور کچھ اس طرح کا، تو اس کا صدقہ جب تک وہ رہے گا اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ او علم ینتفع بہ، یا کوئی ایسا علم چھوڑا، امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں ہمارے بھائی اگر اس سے فائدہ پہنچا رہے ہیں مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہم سب کو اجر ملے گا۔ کوئی ایسی کتاب لکھ دی جس سے فائدہ پہنچا رہا ہے زندگی ہی میں، اللہ اس پر رحمت کرے، انہوں نے ایسا فرمایا ہے، وہی دعا مل جائے گی، قال رحمہ اللہ۔ تو اسی وجہ سے ائمہ نے تعلیم پر زیادہ زور دیا۔ بہرحال میں نے ان سے کہا تھا جب یہ اصرار کر رہے تھے کہ نہیں آئیے، تو ہم نے کہا اب کہیں نہیں جاؤں گا، معطر کو منایا امتی ما بین الستین، یہ زبردستی کھینچ کے لائے ہیں یہاں، اور میں یونیورسٹی چھوڑ کے آیا ہوں
تو ان سے میں نے کہا تھا کہ اب میری حالت یہ ہے کہ 70 اور 60 کے درمیان ہوں. پیارے رسول نے فرمایا کہ میری امت کی موت 60 اور 70 کے درمیان ہوتی ہے. قل من یجوز ہو، کچھ ہی لوگ ہیں جو اس سے آگے آتے ہیں. مجھے چھوڑ دو، میرے پاس کچھ ایسے پروگرام ہیں میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب عزم کر لیا ہے، اب کہیں نہیں جائیں گے. ان کی محبت میں چلے آئے. تو ہم نے جو پروگرام بنایا، ہمارے پاس اتنا سا سوالات جیسے آپ لوگ دیتے ہیں، حرم کے سوالات، حج کے اور دوسرے بہت کچھ ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو وہ کوئی ایسی تعلیف نہیں ملتی جتنے سوالات حج سے متعلق چھوٹے بڑے ہیں، صحیح احادیث، صحابہ کے فتویٰ اور دوسروں کے فتویٰ کی روشنی میں اس کو جمع کر کے ایک کتاب تیار کر دوں، تاکہ آپ پڑھیں تو کہیں گے کتنی محنت کی ہے اللہ کے لیے اس شخص نے. اللہ کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے لے. ہم نے اس سے پہلے ایک کتاب لکھی ہے المسجد الحرام المسجد الحرام تاریخ و احکام، اس کا ایک نسخہ دوسری طباعت ہے یا مسجد میں رکھنے کو ان کو دیا ہے. وہ کتاب الحمدللہ آج سے 38-39 میں ہم لوگ چل رہے ہیں، 1433 میں نے اس کو مکمل کر دیا. اس وقت سے وہ کتاب بڑی پسندیدہ ہے الحمدللہ. تو اس کا دوسرا جز گویا ہم حرم کے فتاویٰ سے متعلق یا حج اور عمرے کے فتاویٰ سے متعلق لکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم گھر پر بیٹھ جائیں. اگر یونیورسٹی سے تھوڑا تعلق ہے تو وہاں کی حاضری کے بعد گھر پہ بیٹھیں. شام کو حرم میں مطلب اللہ ہی کے لیے چلا جاتا ہے تو آپ ضروری ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے کچھ کام کریں. تو خود من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک. تیسری چیز جو پیارے رسول نے فرمائی ہے وہ یہ کہ اولد صالح یدعو لہ. علم کو ایسا چھوڑا جیسے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، کتاب چھوڑی یا مکتبہ لائبریری بنا دی تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں. او ولد صالح، نیک تربیت، اچھی تربیت کی ہے بچے کی، بچہ نیک ہے جب تک وہ زندہ رہے گا. پیارے رسول کی تاکید ہے بچے کے اوپر. کہا اللہ کے رسول میرے والدین کا انتقال ہو گیا، زندہ تھے تو میں ان کی خدمت کرتا تھا. فماذا بقی لبر ابی والدی، میرے ماں باپ کی خدمت کی اب اور کون سی شکل ہے؟ پیارے رسول فرماتے ہیں صلی لہم ما صلاتک وذکرہم ما زکاتک. اپنی دعا کے ساتھ، یہاں اتفاقی تفسیر یہ ہے کہ جب تم اپنے لیے دعا کرو ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو، اور زکوٰۃ اگر دینا چاہتے ہو اپنے لیے تو ان کے نام سے بھی کچھ دے دو. یہ ہمیشہ انشاءاللہ ماں باپ کو اس کا اجر پہنچتا رہے گا. اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم تاکید کرتے بچوں کے لیے، بچوں کے اوپر ہمارے لیے دعا کرنا. ہمارے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، تاکہ ہمارے باپ کے پوتے پر پوتے نواسے سب ان کے لیے دعا کریں. یہ چیز بڑی سعادت مندی کی ہے. الحدیث الحادی والاربعون. یہ اردو میں کیا دیا ہم نے نہیں دیکھا. ہاں 39ویں نمبر حدیث کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ وہ امور جن میں کوئی گناہ نہیں. اتنا تو صحیح ہے، یعنی بھول کر کے کیا یا مجبور کسی نے کیا. لیکن سلسلہ حدیث جو 40 ہے اس میں بھی وہی عنوان ڈال دیا گیا ہے. اس کا عنوان بھائی نے دیا ہے، وہ صحیح عنوان ہے کہ دنیا میں کس طرح زندگی گزارا جائے، دنیا میں کس طرح جیا جائے. یہ اس کا عنوان ہے 40ویں حدیث کا. اس پر بھی وہ امور جس میں کوئی گناہ نہیں، وہ غلطی سے دونوں جگہ وہی چھپ گیا ہے. پہلی حدیث کا یہ عنوان تو صحیح ہے، لیکن 40 نمبر حدیث کا عنوان ہے کہ دنیا میں کس طرح زندگی گزاری جائے. یہ عنوان آپ لوگ تصحیح کر لیں.